الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لا سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صلوات پڑھنے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل. سب سے پہلے کہ اپنی معروضات پیش کروں، وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم مراتب کمال تک تو پہنچ نہیں سکتے ہیں، پھر مراتب کمال کو نیچے لے آتے ہیں اور شخصیت سے چپکا دیتے ہیں. خوف آتا ہے انسان کو کہ حجت الاسلام اور والمسلمین جیسے القاب مجھ جیسے نااہلوں کے لیے منتخب کر لیے جائیں، اور بعض تو بل ہم ازل کا مصداق بن کر ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں فلاں القاب سے کیوں نوازا نہیں گیا. اگر ان کلمات کی روح کو پہچانا جائے، حجت الاسلام کس کو جچتا ہے؟ جس کا ہر عمل، جس کی گفتار، رفتار، کردار دلیل اسلام بنے، وہ حجت الاسلام ہوتا ہے. اور یہ القاب فقط معصومین کو جچتے ہیں، لیکن ہم چونکہ اس مقام تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، ان القابات کو نیچے لا کر ہم جیسے نااہلوں کے ساتھ چپکا دیتے ہیں. اور واقعاً انسان کو اندر سے کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے کہ ہم جیسے نااہل. اور یہاں تو فقط یہاں نہیں ہے، حجت الاسلام تو اس پہ ہمارا اصلا دماغ ٹکتا ہی نہیں ہے جب تک کہ آیت اللہ نہ کہا جائے. اور بعض ہیں بھی صحیح کہ ہوتے نہیں ہیں، لکھوا لیتے ہیں، لکھوانے سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. تو خواہش یہی ہے کہ جب بھی آئیں، ایک ادنا سا طالب علم کسی مکتب کا، اگر طالب علم کے عنوان سے اہل بیت قبول کر لیں تو یہی دنیا اور آخرت کی سعادت ہمارے لیے کافی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات میں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اسی محفل میں ایک مرتبہ اتفاق ہوا تھا چند سال پہلے، وہاں پہ امام کی شہادت کی مناسبت سے کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملا تھا. اب اس کو تکرار کرنا مقصود نہیں ہے. آج کی جو گفتگو کا محور ہے، اگرچہ چند چیزیں سوچ کے آیا تھا، نہیں معلوم کہاں تک پہنچ سکتی ہیں اور بیان کر سکتا ہوں. پہلا مطلب جو آج کی مناسبت سے عرض کرنا ہے کہ مقام امامت کیا ہے، اور مقام امامت کے عنوان سے ائمہ طاہرین کو جن مشکلات کا سامنا ہوا وہ کون سی تھی، اور پھر ہر معصوم نے اس اپنے مقام امامت کو اجاگر کرنے کے لیے کیا کیا کیا، اور اسی امامت کے مخاطبین نے، یعنی جو
امت کا مصداق بننے کے لیے دنیا میں آئے تھے، ان کے ادوار کس طرح سے سامنے آئے اور انہوں نے کس طرح سے امامت کا دفاع کیا۔ ایک نقطہ مکمل طور سے پہلے عرض کر دوں اور اسی کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ منصب نبوت ہو یا منصب رسالت ہو یا منصب امامت، چونکہ یہ بشر کی ہدایت کے لیے خالق کائنات نے مناصب مقرر کیے ہیں، تو ان کا تعلق بشریت کے ساتھ ہے، اور ادھر سے چونکہ خدا نے بھیجے ہیں ان کا تعلق خدا کے ساتھ بھی ہے۔ پس نبوت و رسالت و امامت ذو جنبتین ہیں، ایک جنبہ ان کا خدا کے ساتھ ہے اور دوسرا جنبہ ان کا بشر کے ساتھ ہے، اور تینوں مناصب کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر دو ارکان اس کے اندر ہوں گے تو یہی صاحبان مناصب اللہ کی طرف سے پیغام ہدایت لے کر بشر کو ضلالت سے نکالنے کی صلاحیت پیدا کر لیں گے، اور اگر وہ دو رکن نہ ہوئے تو بے شک خاتم الانبیاء ہوں اس مقصد کو بشریت کے اندر پیدا نہیں کر سکتے۔ اور وہ دو چیزیں جو عموماً غفلت کا شکار ہو جاتی ہیں، ایک کا نام ہے مشروعیت اور دوسرے کا نام ہے مقبولیت۔ مشروعیت اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان اپنی طرف سے نہیں آیا، کسی نے بھیجا ہے، اور اس کا ارتباط ہے اس ذات کے ساتھ، اور اس ارتباط میں تمہارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس میں جو جتنا عظیم ہوگا، جو جتنا کرامت و ولایت کے مرتبے پہ فائز ہوگا، اس کا اتنا ہی خالق سے ارتباط ہوگا۔ اس لیے قرآن نے کہا آیت الکرسی، البتہ وہ ایک الگ موضوع ہے کہ آیت الکرسی کہاں تک پڑھنی ہے، چونکہ ہم شیعوں کے اندر وہ آیت الکرسی نہیں ہے بلکہ آیات الکرسی ہیں، اور آیات الکرسی میں آیت الکرسی پہلے ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد 2 آیتیں اضافی پڑھ دی جاتی ہیں، فرق نہیں کرتا ہے، تاکہ یہ ارتباط ان کا خدا کے ساتھ، اس کی بھی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے تحت جب یہ اللہ سے مرتبط ہوتا ہے تو اللہ سے ارتباط کے لیے خاص صلاحیت کی ضرورت ہے، اور جس ذریعے سے یہ صاحبان مناصب اللہ سے مرتبط ہوتے ہیں اس وسیع ارتباط کا نام ہے ولایت، کہ جس ولایت سے پھر کرامت جنم لیتی ہے، اور ولایت رکن رکین ہے مقام نبوت میں، مقام رسالت میں اور مقام امامت میں۔ البتہ عزیزان چونکہ صاحبان علم ہیں، یہ لفظ ایسا ہے کہ جس کے لیے تھوڑا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور عموماً یہ مشترکات لفظی انسان کو کھا جاتے ہیں، اور جب تشخیص کی صلاحیت نہیں ہوتی تو اسی مشترک لفظی کے ذریعے دھوکہ بھی دیا جا سکتا ہے، اور چہ بسا برہان قائم کر کے بھی عقلی مطالعے میں آ کر ان کو گمراہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ صاحبان نے پڑھا ہے اللہ زندہ ہے اور ہر زندہ کو موت آئے گی، بس خدا کو موت آئے گی۔ اب نہیں معلوم کہ کیسے برہان قائم کر دیا، صغرا بھی ہے کبرا بھی ہے، اور پہلے صغرا موجبہ بھی ہے کبرا کلیہ بھی ہے، نتیجہ لیا اللہ کو بھی موت آئے گی، وہ برہان ایسا قائم کیا ہے۔ عزیزان یہ مشترکات کے لفظی بہت خطرناک ہیں دین فہمی کے اندر، اور اگر گہرائی سے ان کو نہ پہچانا تو چہ بسا کہ دین کا جو چہرہ ان مشترکات لفظی کے نتیجے میں آپ کے سامنے آئے گا وہ بہت ہی بھونڈا ہوگا۔ ایک مرتبہ کہا کہ ولایت کیا ہے؟ ولایت وہ رابطہ ہے عبد کا خدا کے ساتھ، اور ایسا رابطہ ہے کہ جہاں پہ خاتون اگر پہنچ جائے تو انبیاء بھی اس کے نقش قدم پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ولایت کون ہے کہ اگر سیدہ اس مقام پہ پہنچ جائے تو انبیاء کی سبق نہیں کہ اس کے قدموں کو چھو دے، لیکن ادھر سے کہا کہ ماں ایسی ہے کہ جس کی ولایت اپنی اولاد پہ بھی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، جب بلندی کو بیان کرنا چاہا تو وہاں تک پہنچا دیا کہ انبیاء نہ پہنچ پائے، جب انحطاط میں آئے تو وہاں پہنچ گئے کہ اپنی اولاد پہ بھی ولایت نہیں ہے۔ اور اسی سے پھر آ کر دین کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ماں کیسے ولایت پہ پہنچ سکتی ہے جس کو اولاد پہ تو حق نہیں دیا خدا نے۔ اب معلوم نہیں کہ وہ ولایت کون سی ہے اور یہ اولاد والی ولایت کون سی ہے۔ لفظ ولایت میں دونوں شریک ہیں، لیکن یہ کہاں اور وہ کہاں۔ وہ ولایت جو انبیاء کے لیے اسوہ بن جائے، وہ ولایت مرتبہ انسانی ہے، کمال انسانی ہے،
اور وہاں پہ جانے کی ضرورت ہے. اور وہ ولایت جو اولاد پہ نہیں ہے یہ امامت و نبوت و رسالت کا خاصہ ہے, یہ منصب کا خاصہ ہے. جہاں پہ منصب ہوگا ولایت ہوگی, اور جہاں پہ منصب نہیں ہوگا یہ ولایت نہیں ہوگی. لیکن یہ یاد رہے کہ منصب کی ولایت بھی اس مرتبہ ولایت سے جنم لیتی ہے جس مرتبے پہ جانے کے لیے کرامت کی ضرورت ہے, جس مرتبے پہ جانے کے لیے عبودیت کی ضرورت ہے, جس مرتبے پہ جانے کے لیے عابد بننے کی ضرورت ہے. اگر عابد بن کر وہاں پہ پہنچے ولایت کے سائے میں تو ہوگا گیا. ولایت کے معنی ہی یہی ہے جس سے کلمہ موالات نکلا ہے, اور موالات کا معنی یہی ہے دو حقیقتیں اتنی آپس میں قریب ہو جائیں, دو حقیقتیں اتنی قریب ہو جائیں کہ ان میں کوئی فاصلہ نہ ہو. اگر فاصلہ ہو گیا موالات ٹوٹ جائیں گے, وہ صحیح نہیں ہوگا. یہ ولایت جو مرتبہ کمال انسانی ہے اس میں اتنا قرب چاہیے کہ آواز آئے کہ اے الہ العالمین تجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں, صرف ایک فرق ہے کہ تو اللہ ہے یہ عابد ہیں. ولایت کا معنی قرب الہی ہے. اب اس قرب الہی میں خدا نے کسی کا راستہ بند نہیں کیا. صلاح عام ہے یاران نقطہ کے لیے, جو وہاں پہ آنا چاہتا ہے خالق کائنات کی طرف سے کوئی بخل نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں. اور اس مرتبے پہ اگر آ گئے, اس مرتبے پہ جانے کے لیے خالق کائنات نے دو شرطوں کو مقرر کیا کہ ان دو شرائط کے سائے میں آپ اس ولایت کے مرتبے پہ آ سکتے ہو. اور اگر اس ولایت کے مرتبے پہ آ گئے تو ہوگا کیا کہ ابھی سے اگر اس ولایت کی منزل پہ آ گئے یہاں سے مناصب کی تقسیم شروع ہو جائے گی. جس کی ولایت میں جتنا قرب زیادہ ہوگا اس کو مناصب کے مراتب میں بھی اتنا ہی عظیم مرتبہ ملے گا. لیکن صاحبان علم ہے ولایت اور مناصب دونوں میں نسبت علم منطق کے اعتبار سے عام خاص مطلق کی ہے. اب یہ نہ سمجھنا کہ جو بھی ولایت پہ پہنچ جائے گا اس کو منصب مل جائے گا, نہ. لیکن یہ ضرور ہے کہ جس کے پاس منصب ہوگا حتماً اس کے پاس ولایت ہوگی. بس یوں نہیں ہے کہ جو بھی ولایت کے مرتبے پہ پہنچ جائے اس کو مناصب دیے جائیں گے, نہیں. کوئی تلازم نہیں ہے ولایت اور منصب میں. لیکن جب نیچے سے اوپر سعودی سفر کریں گے وہاں پہ تلازم ہے کہ منصب کبھی صاحب ولایت کے بغیر کسی اور کو نہیں ملے گا. جہاں پہ منصب ہوگی ولایت ضرور ہے, لیکن جہاں پہ ولایت اس کا مطلب ہے کہ حتماً منصب ملے گا, نہ. یہاں پہ کوئی تلازم نہیں ہے. اسی لیے خالق کائنات نے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا. اگر ہم منصب دیتے فرشتوں کو تو سب سے پہلے اس کو رجولیت کا لباس پہناتے تاکہ بشر کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جائے, اور اس مشابہت کے بعد یہ جا کر بشر کو ہدایت کرنے کے قابل ہو جائے. خالق کی کائنات نے منصب کے اعتبار سے شرط قرار دی ہے رجولیت. اسی لیے کہا کہ عزیز من منصب اختیاری نہیں ہے لیکن ولایت اختیاری ہے. منصب میں آپ کا کوئی اختیار نہیں. جس کو اللہ نے نبی بنا دیا وہ بن جائے گا, اور اگر اس کو مقام نبوت سے یا منصب نبوت سے الگ کر دیا تو الگ ہو جائے گا. چونکہ منصب کمال انسانی نہیں ہے. جملہ سنیے گا, نبوت منصب ہے, کمال انسانی کا حصہ نہیں ہے. اور بڑی سچ بات ہے, نبوت کمال انسانی کا حصہ نہیں, منصب ہی ہے, پوسٹ ہی ہے. نبوت کمال انسانی کا حصہ نہیں, امامت کمال انسانی کا حصہ نہیں. کمال انسانی کے حصے نہیں ہے لیکن ملتے با کمال انسان کو ہیں. کمال انسانی کا حصہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کمال کی خصوصیت وہ ہے کہ جو کسی کے دینے سے ملتا نہیں, کسی کے سلب کرنے سے سلب ہوتا نہیں. جبکہ مناسب ایسے ہیں جس کو چاہے دے دے, جب چاہے لے لے. اور دوسری بات, اگر مناسب نبوت و رسالت و امامت
کمال انسانی ہوتے یقیناً سیدہ کو ان کمالات سے محروم نہ کیا جاتا. واہ 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 واہ. یہی سے پتہ چلتا ہے کہ عزیزان یہ مناسب کمال انسانی کا حصہ نہیں اگرچہ ملتے با کمال انسان کو ہیں. واہ واہ واہ. بس وہ کمال پیدا کرے جس کمال کے نتیجے میں خالق کائنات انتخاب کر لے. واہ 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 واہ. البتہ اس انتخاب کے لیے خالق کائنات نے ذکر کیا تو وہاں پہ تمہاری شرائط نہیں, وہاں پہ میرا علم نفیر ہے. جس کو چاہوں گا, جس میں صلاحیت ہوگی کہ یہ بشریت کی ہدایت کرنے کے قابل ہے, اس کے کندھے پہ منصب رکھ دوں گا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ان مناسب کی پاسداری کرنے کے لیے کتنی شرح صدر کی ضرورت ہے. عام شرح صدر نہیں چاہیے. واہ واہ واہ. اور جب آتے ہیں دشمن بھی تو کیا کہتے ہیں, بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے اللہ اعلم ہے سیجعل رسالتہ. کس کو منصب دیا؟ واہ 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 واہ. جب سائل دشمن بن کر سامنے آتا ہے یہی آواز دیتا ہوا نظر آتا ہے اللہ اعلم ہے سیجعل رسالتہ. اور ائمہ کی مظلومیت فقط دشمنوں کی وجہ سے نہیں ہے, ائمہ طاہرین کی دشمنی اپنوں کی وجہ سے بہت زیادہ ہے. آپ جانتے ہوں گے, پڑھا ہوگا, امام موسیٰ کاظم مدینے میں تھے. اسماعیل کے دو بیٹے, اسماعیل بن جعفر جو دنیا سے چلے گئے, جیسے فرقہ اسماعیلیہ بھی وجود میں آیا ہے. دو بیٹے تنگ دست تھے, فقیر تھے, اور فقر کے نتیجے میں انہوں نے سوچا کہ بغداد جائیں. امام نے بلایا ان کو دونوں کو, اور یہ چچا زاد ہیں, جانتے ہیں نا. دونوں آئے, امام نے کہا کہاں جانا چاہ رہے ہو؟ کہا بغداد. کیوں؟ کہا فقیر ہیں, تنگ دست ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, تو جا رہے ہیں. وہاں پہ جا کے قارون سے تھوڑی گدائی کریں گے تاکہ قرضہ اتر جائے. اور عجیب بات ہے, امام موسیٰ کاظم کی زندگی مشہور ترین کلمہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے اس زمانے میں رائج ہوا, اور آج بھی اسی کلمے کے سائے میں امام موسیٰ کاظم کو دنیا پہچانتی ہے, سرہ امام کاظم, سواد کے ساتھ, سوا رے رے مضاف کا باب ہے سورہ. اب عرض کروں گا کہ وہ کیا ہے. جانا چاہ رہے تھے, امام نے روک لیا. کہاں جا رہے ہو؟ بغداد. کیوں؟ فقر ہے, تنگ دستی ہے, اس کو دور کرنے کے لیے. امام نے پوچھا, اور پوچھنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ دلیل کیا ہے یا کیا ہے, کوئی برہان یا کوئی اور چیز ہے, کچھ بھی نہیں. جو بھی آ کر ادعا کرتا تھا بغیر اس کے کہ امام اس کی دلیل پوچھیں فوراً اس کی حاجت روائی کرتے تھے. ایک نے کہا کہ 300 سونے کے سکے کا مقروض ہوں. امام علیہ السلام نے 3 برابر اس کو دے دیے. دوسرے نے, اب وہ تاریخ میں ہے کہ اس نے بھی ادعا کیا کہ میں اتنے کا مقروض ہوں, اور امام نے اس کو 3 گنا بڑھا کر دے دیا. یعنی جو مانگنے آتا تھا, البتہ اس کا بھی ایک پشتوانہ ہے کہ جو آتا تھا جتنا مانگتا تو اس سے کہیں زیادہ دے دیتے تھے. اس کی بھی ایک وجہ تھی, اگر فرصت ہوئی تو اسے اشارہ کروں گا. جیسے ہی دے دیا امام نے اور وہ اٹھ کے چلے گئے, امام نے فرمایا کہ یہ پھر بھی بغداد جائیں گے. تو سامنے جو بیٹھا تھا اس نے کہا مولا جب آپ کو پتا ہے کہ یہ پھر بھی جائیں گے اور جا کر یہ آپ کی نمامی بھی کریں گے اور آپ کے زندان میں جانے کا سبب بنیں گے, پھر کیوں دیا؟ پھر کیوں دیا؟ یہی عزیزان ہمارے اور آپ کے لیے عبرت اور معرفت کا نمونہ ہے. کیوں دیا؟ مولا نے کہا ہم وہی کرتے ہیں جو ہماری ذات کا تقاضا ہے. کا وہ کیا؟ کا وہ کریں گے جو ان کی ذات کا تقاضا ہے. تو ان کے اندر 2 بیماریاں تھی, ایک فقر اور دوسرا حسد. فقر کا علاج کر سکتا تھا, حسد کا علاج ان کو خود کرنا ہے. یہ جائیں گے, فقر والی مشکل میں نے حل کر دی, لیکن حسد والی مشکل تو میں حل نہیں کر سکتا, یہ ان کو خود کرنا ہے. جب امام نے دیا اور دینے کے بعد یہ اٹھ کر چلے گئے, اور جانے کے بعد یہی 2 برادر زادے, چچا زاد بھائی اسماعیل کے سگے بیٹے, یہی پہلی بار امام موسیٰ کاظم کو زندان میں جانے کا سبب بنے ہیں. بغداد میں گئے, ہارون کی چاپلوسی کی, اور اس نے کہا کہ آج تک ہم نے ایسا نہیں دیکھا ہے کہ ایک نیام میں 2 تلواریں رہتی ہوں یا ایک مملکت میں 2 حاکم رہتے ہوں. اب وہیں سے مقدمہ بنا امام علیہ السلام کے لیے کہ امام علیہ السلام کو زندان میں جانا پڑا. واضح کر رہا تھا کہ مناسب کے لیے خالق کائنات نے 2 چیزیں رکھی ہیں. ایک ولایت کا ولایت مل جائے گی, اس بعد علم الہی ہے. علم الہی کے بعد اگر تمہیں ان سے استفادہ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے.
اگر معصوم سے استفادہ کرنا ہے تو آپ کے لیے کون سی شرائط خالق کائنات نے مقرر کی ہیں؟ عزیزان یہ ذہن میں رہے کہ وہ چیزیں جو ائمہ طاہرین کی خدا سے وابستہ ہوتی ہیں وہ ان کا اور خدا کا معاملہ ہے، اور ان کا رابطہ جو ہمارے ساتھ ہے اس رابطے کو ہمیں اور آپ کو برقرار کرنا ہے۔ اور خداوند عالم کا نظام اسباب اور مسببات کا ہے، اسباب اور مسببات سے ہٹ کر کوئی چیز دنیا میں وقوع پذیر نہیں ہوگی۔ اس لیے خالق کائنات نے کہا اسی انسان کے بارے میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے بہترین ماڈل میں تمہیں خلق کیا، اور بہترین ماڈل میں خلق کرنے کے بعد ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسفل السافلین میں تمہیں پہنچا دیا۔ اور وہ اسفل السافلین کیا ہے؟ کہاں تھے، کہاں آ گئے؟ یہ اسفل السافلین یہی عالم دنیا ہے، یعنی کائنات وجودی کا پسترین درجہ جس کا نام ہی دنیا رکھا ہے۔ دنیا دناعت سے نکلی ہے یا دنوب سے، دناعت یعنی پستی، عالم وجود کا پسترین مرتبہ وہاں پہ لا کر ہم نے آپ کو رکھ دیا ہے۔ اور یہ کیوں پست ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ اس کی پستی کے لیے یہی کافی ہے کہ انہ لا یوسع الا فیہا، کسی عالم میں خالق کائنات کی معصیت نہیں ہوتی، اور یہ واحد عالم ہے عالم دنیا جہاں پہ خداوند عالم کی معصیت ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہ دنیا ہے۔ کہا تم تھے کہاں؟ اعلی علیین میں تم تھے کہاں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، تم خدا کی طرف سے آئے ہو اور تم خدا کی مخلوق ہو، تم خدا کے بندے ہو، لیکن تمہیں ہم نے خالی ہاتھ دنیا میں بھیجا ہے، اور دنیا میں بھیجنے کے بعد تمہیں بلایا ہے اعلی علیین کی طرف۔ ہوتا ہے جب مر جاتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد جنازہ پڑھتے ہیں، جنازہ پڑھنے کے بعد دعائیں مانگتے ہیں، اور آخری جب تکبیر کے بعد دعا مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجعلہ عندک فی اعلی علیین، وہ میرے کہنے سے پہنچے گا، وہ اعلی علیین کا سفر یہیں پہ رہ کے طے کرنا ہے۔ وہ خالق کائنات بھیجا اسفل السافلین میں، بلایا اعلی علیین کی طرف، تو کوئی ذریعہ بھی بنایا ہے کہ جس ذریعے کو تھام کر میں اعلی علیین تک پہنچ جاؤں؟ خالق کائنات نے فرمایا ہاں میں نے اہتمام کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، میں اپنی رسی کو بھیجنے جا رہا ہوں، اس رسی سے جب تک تم متمسک رہو گے وہ رسی تمہیں اٹھا کر اعلی علیین تک پہنچا دے گی۔ وہ حبل اللہ کیا ہے؟ ایک مصداق ہے قرآن، دوسرا مصداق ہے اہل بیت، اور رسی کے دو سرے ہوتے ہیں، ایک سرا طاقت سے وابستہ ہوتا ہے اور دوسرا حصہ جو گہرائی میں ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور بعد میں حکم دیا جاتا ہے بھئی یہ رسی کسی مضبوط طاقت سے وابستہ ہے، اس کو تھام لو، جب تھامو گے تو رسی کیا کرے گی؟ یہ تمہیں اعلی علیین تک پہنچا دے گی۔ اب مجھے انصاف سے بتائیں کہ رسی آ جائے اسفل السافلین میں اور میں تسبیح اٹھا لوں، تسبیح اٹھا کے رسی کا ورد کرتا رہوں اور رسی کو ہاتھ سے تھاموں، تو اسفل السافلین سے نکل کے اعلی علیین تک پہنچ جاؤں گا؟ اور اب یقین جانیے کہ آج جو دین کی سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سارے دین کو ورد بنا دیا ہے۔ دین اگر ورد بن جاتا ہے تو ذلت سے نجات نہیں ملتی، عزت کا راہی نہیں بنتا، لیکن یہ یاد رکھ لو یہ رسی ایسی ہے جس کا ایک سرا اللہ سے وابستہ ہے اور دوسرا سرا تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، جو اللہ سے وابستہ ہے اس سرے کا نام ہے ولایت۔ یہ قرآن اور اہل بیت ولایت کے سائے میں اللہ سے مرتبط ہیں، لیکن وہ سرا جو تمہارے ہاتھوں میں دیا ہے اس کا نام ہے ہدایت۔ آپ کو ہدایت کے ذریعے اللہ سے وابستہ ہونے کے لیے اس معصوم کا سہارا لینا ہے۔ اور آپ پڑھ کر دیکھیں پورا قرآن، بنی اسرائیل کی سب سے بڑی مشکل یہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اس بنی اسرائیل کو نجات دینے کے لیے، تو نجات دینے کے لیے کیا ان کو چاہیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وابستہ رہیں، کس کے سائے میں؟ ہدایت کے سائے میں، اور وہ ولایت کے ذریعے ان کو ذلت سے نجات دے دے گا۔ اور آپ پڑھ کر دیکھ لیں کہ جس کا وظیفہ شرعی یہ تھا کہ اپنا ارتباط ہدایتی قائم کریں جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہ رابطہ انہوں نے برقرار نہیں کیا۔ کون سا رابطہ تھا؟ ٹیسٹ، لذت، کچن، دنیا کی آسائشات۔
جو آیا تھا ہدایت کے بلبوتے پہ تمہیں اعلیٰ علیین تک لے جانے کے لیے، تم نے مانگنا کیا شروع کیا؟ کیا مانگا؟ پیاز، لہسن، دال، روٹی، من و سلوا، چشمے، پانی. اس کے لیے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ دینے آئے تھے. جو دینے آئے تھے وہ لیا نہیں، جو دینے آئے تھے وہ لیا نہیں، جو خواہش تھی وہ لے لی. اور خالق کی کائنات نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، جس کے لیے میں نے بھیجا تھا وہ تم نے لیا نہیں، اور اپنی خواہشات پوری کرواتے رہے. اور خواہشات پوری کروانے والا انسان ہدایت کے راستے پہ نہیں آتا، اور جو ہدایت کے راستے پہ نہیں آتا اس کو عزت بھی نہیں ملتی. عزیزان، کہیں ہمارا حال ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی جب جائیں معصومین کی بارگاہ میں بنی اسرائیل کی طرح خواہشات کا تقاضا کریں؟ خود معصومہ کی بارگاہ میں جا کر، موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں جا کر مانگتے کیا ہیں؟ نوکری، اولاد، پیسہ، اقامہ، نہ جانے کیا کیا چیزیں مانگتے ہیں. وہ مل گئی چونکہ وہ دیتے تو ہیں، جو مانگو کے دے دیں گے. ایسی بات وہ دینے کے لیے ہیں، جو دینے کے لیے وہ دیتا ہی ہے. جب مل گئی، سب کچھ لے لیا، سب کچھ لینے کے بعد عزت مل گئی. تو اب یہ جملہ مترجم ہے، اقامہ لے لیا اور خدا نے جان مصطفیٰ کے حوالے کر دیا، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی ذلت ہے ہی نہیں ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. اگر ہدایت لی ہوتی، اگر ہدایت لی ہوتی تو خالق کائنات باعزت اور آبرومندانہ راستہ آپ کے سامنے رکھتا. اور آج آپ المصطفیٰ کے اندر جا کر اب وہ تیر میں ٹائم نہیں ملتا. وہ مدرک کے لیے صبح سے شام تک دوڑتے رہتے ہیں، اور مدرک لے کے پھر درک الاسفل من النار پہنچ جاتے ہیں. لینا کیا تھا، لے کیا رہے ہیں. اب اس لینے کے لیے کہا کہ ائمہ قارئین کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اس ہدایت میں سب سے پہلے مقام امام کو پہچانو کہ امامت کیا ہے، امام کون ہوتا ہے. اور عجیب بات ہے آقا، اتنا دین خوبصورت ہے، آپ یقین جانیں کہ انسان جب ایک ایک کلمہ دین کا سمجھ لیتا ہے اور وہ لذت ایسی ہوتی ہے کہ خواجہ نصیر الدین طوسی جیسا انسان رات کی تاریکی میں جب علمی مطالب پہ پہنچ جاتا تھا تو آواز دیتا تھا این الملوک و ابناء الملوک، کہاں ہے وہ بادشاہ اور بادشاہوں کے بیٹے کہ جو اس لذت سے محروم ہے جو خالق کائنات نے ہمیں دی. وہ لذت کہاں؟ اور آج کی تیر مواحد کی لذت کہاں؟ حدب مند آ جاتا ہے، شہریہ بھی مل جاتا ہے، اور اسی تگودو میں انسان صبح سے شام اور شام سے صبح کر دیتا ہے. کہاں پہنچا؟ کولو کے بیل کی طرح گھومتے 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 زندگی گزر گئی. جب اسرائیل نے آگے پٹی اتاری، دیکھا وہیں کھڑا تھا جہاں پہ اقامے کی درخواست کی تھی. تو خالق کی کائنات نے کہا کہ امامت سے ملنا ہے. امامت سے ملنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ وہ سب سے پہلے مقام امامت کو پہچانو. عزیزان، فقط دو کلمے. انسان کی دو حقیقتوں کا مجموعہ ہے، ایک کا نام ہے جسم اور دوسری کا نام ہے روح. ایک آپ کی جسم کی پروان کے لیے خالق کائنات نے مقرر کی ہے ذات، اور ایک ذات آپ کی روح کی پروان چڑھانے کے لیے مقرر کی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ دونوں کو ایک ہی کلمے سے مشتق کیا. ماں تمہارے بدن کی نشو و نما کا ذریعہ بنتی ہے، اس کو بھی سے مشتق کر کے بنا دیا، ماں بن گئی. کیوں ماں ہے؟ ان کا معنی ہے بنیاد، ان کا معنی ہے اساس، ان کا معنی ہے جڑ، ان کا معنی ہے مرجع. ہر بشر کی ماں ہے، چونکہ بدن اپنی ماں سے لے کے آتا ہے، اور ماں اس بدن کی بنیاد اور جڑ ہوتی ہے. عزیز من، ماں تیرے بدن کی جڑ ہے اور تیرے روح کی جڑ کا نام ہے امام. اور اس کو بھی خالق کائنات نے کلمہ سے مشتق کیا ہے. امام بھی سے اور ماں بھی سے، اور قانون بھی دونوں کے ایک طرح بنا دیے، اور کہا کہ اگر ماں کو پہچانتا ہے تو ماں کی عظمت یہ ہے کہ جب نماز میں آئے، نماز مستحبی پڑھ رہا ہو، باپ بلائے، نماز توڑنا جائز نہیں. جب نماز مستحبی میں ہو اور ماں بلائے تو نماز پڑھنا خیانت ہے ماں کے ساتھ. یہ مقام ماں ہے. کیوں؟ کہا یہ تیرے بدن کی اساس ہے،
تیرے بدن کی بنیاد ہے، تیرے بدن کی جڑ ہے. جب بلائے تو تیری نماز یہ ہے کہ ماں کی آواز میں لبیک ہے. عزیز بند، جو تیرے روح کی اساس ہے اس کا نام ہے امام. جب وہ بلائے تو اس کی عظمت یہ ہے، واجب نماز میں ہو وہ بلائے اور تو نہ آئے تو نہ خلف اولاد میں سے اسی لیے میرے بیان نے ارشاد فرمایا انا صلاۃ المومن، انا حی علی الصلاۃ، انا حی علی الفلاح، انا حی علی خیر العمل. اے مومن، تیری نماز بھی میں ہوں، تیرا روزہ بھی میں ہوں، تیری حج بھی میں ہوں، تیری زکوٰۃ بھی میں ہوں، تیرے لیے جو خمس کیے تھے تو وہ بھی. تو پھر کیا کریں کہ امام کو مان لیں، امام کا نعرہ لگا دیں، پھر نماز کو خیر بات کہہ دیں، روزے کو خیر بات کہہ دیں. کیا کریں؟ یہی وہ نقطہ ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب امام نے فرمایا انا صلاۃ المومن، میں مومن کی نماز ہوں، تو تیری ذمہ داری یہ بنتی ہے میری آواز پہ لبیک ہے، جو میں کہوں گا وہی تیری عبادت بن جائے گی. اسی لیے اب سمجھ میں آتا ہے وہ جملہ جب سید الشہداء مدینے سے نکلے، امت نماز پڑھ رہی تھی، امت حج کر رہی تھی، امت روزے رکھ رہی تھی، لیکن سید الشہداء نے فرمایا میں نکلا امت کے فساد کو ختم کرنے کے لیے. فساد کیا تھا بھائی؟ امت تو نماز پڑھ رہی ہے، امت تو طواف کر رہی ہے، امت تو روزے رکھ رہی ہے، لیکن فساد کون سا تھا جو امام حسین نے دیکھا اور کہا امت میں فساد آ گیا ہے، اس فساد کو ختم کرنے جا رہا ہوں. فساد کیا تھا؟ فساد یہ تھا کہ تم امام کو چھوڑ کر کعبے کے چکر لگا رہے ہو. تم امام کو چھوڑ کر روزے رکھ رہے ہو، تم امام کو چھوڑ کر اٹھک بیٹھک کر رہے ہو. یہ نماز نہیں ہے. اور یاد رکھو، جب مجھے چھوڑ کے ان رسومات میں رہو گے تو ایک دن نہ تمہاری رسومات بچیں گی نہ تم بچو گے. اور ایسے ہی ہوا. دیکھا یا نہیں دیکھا امت نے؟ تو جس کے لیے امام نے بلایا امت نے لبیک نہیں کہی. امام نے کہا اس وقت کعبے کے ارد گرد گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کعبہ کو بچانے کی ضرورت ہے. انا صلاتکم، انا صومکم، انا حجکم، میں سب کچھ تمہارا میں ہوں. میری آواز ہے. تو یہ بات میری نہیں ہے، جذبات میں نہیں کہا، کیونکہ ابھی عرض کروں گا کہ جو ائمہ کو ماننے والے ہیں ان کے کتنے گروہ ہیں. یہ بات میری نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. زیارت آل یاسین پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ تو پڑھی کبھی غور سے پڑھا کر، کیونکہ یہ زیارت نامے فقط ثواب کا ذریعہ نہیں ہے. اور ہم نے بھی دین کی روح کو بدل کر کیا کر دیا ہے؟ ثواب کا ذریعہ بنا دیا. معصومہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ زیارت کی ثواب ملے گا. ثواب کا ذریعہ نہیں ہے زینا. ثواب وہ چیز ہے جو مل جائے گی آپ کو، آپ کچھ بھی نہیں کرو مل جائے گا اور یقین جانے مل جائے گا. البتہ میں کوئی بانٹنے نہیں آیا ہوں، لیکن دین کی تعلیمات ہیں جو آسانی سے ہیں اور آپ کے نمونے آپ کی زندگی میں موجود ہیں. آپ یقین جانیں کہ ثواب لینے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت، حتیٰ میں بعض اپنی مجالس میں عرض کرتا ہوں کہ ثواب لینے کے لیے بھیج جانے کے لیے عقل کی بھی ضرورت نہیں ہے. عجیب، عقل کی بھی ضرورت نہیں بحث میں جانے کے لیے، ثواب لینے کے لیے. دلیل کے طور پہ آپ سے ہی سوال ہے، آپ فیصلہ کریں. یہ مجنون پاگل دیوانے کہاں جائیں گے بھائی؟ جی کہاں جائیں گے؟ بچے کہاں جائیں گے؟ جنت میں. مجنون کہاں جائیں گے؟ جنت. عزیز احمد، جنت پہ جانے کی تو عقل کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کو مجھے عقل کیوں دی ہے؟ یہی وہ راز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عزیز احمد، جنت وہ ہے جو مل جائے گی، اس لیے عقل کی ضرورت نہیں رکھی. لیکن تجھے اور مجھے عقل دے کے بتایا یہ ہے کہ عقل کے ذریعے میں تمہیں امام حسین کے ساتھ رہنا ہے، تمہیں موسیٰ کاظم کے ساتھ رہنا ہے. لیکن موسیٰ کاظم کے ساتھ رہنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے. یہ زیارات، یہ معرفت نامہ ہے، ثواب کا ذریعہ نہیں ہے. یہ مل جائے گا آپ کو اور یقین جانے مل جائے گا. تو تبرکی ہے
تو مجھے لگتا ہے کہ چونکہ اشتہار میں بھی تھا اور انشاءاللہ کہ جنہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مجلس کا اہتمام کیا ہے ضمناً وہ ثواب بھی رکھا ہوا ہے جو آپ کو مل جائے گا. تو مطمئن ہے اگر یہ ثواب یہاں پہ پلاسٹک کی تھیلیوں میں مل جائے ہنسے خوشی گھر چلے جاتے ہیں, اور اگر قیامت کے جنت کا لفافے ڈال کر جنت کو دے دیا جائے تو وہ بھی ثواب ہی ہے اسی مجلس کا. اب وہ الگ ہے کہ تھیلیاں مختلف ہیں, کہیں پلاسٹک کی ہیں کہیں بیش کی ہیں, تو تھیلیاں ملتی رہیں گی, ثواب ملتا رہے گا, لیکن معرفت کے بعد میں مقام امامت میں نہیں جا سکتے. مقام امامت کے لیے عقل دی ہے, اس عقل کے سائے میں تمہیں معیت معصوم حاصل کرنی ہے, جس نے کر لیا وہ صاحب عقل ہے. اور جو صاحب عقل ہوتا ہے وہی پہ اہل بیت فرماتے ہیں کہ یہ ملنا اہل البیت کا جنت مل جائے گی, ملنا اہل البیت کا مقام ملنا یہ ہر خاص و عام کا یہ کام نہیں ہے. عقل آپ کو مجھے اس لیے دی گئی ہے. تو امامت کو پہچاننے کے لیے کا خالق کائنات نے 2 شرطیں رکھی ہیں, ایک علم, دوسرا عمل. علم یعنی معرفت. اب معرفت کے سائے میں کیا کرنا ہے, ابھی بات نہیں کہ علم کیا ہے معرفت کیا ہے, اس بات میں نہیں جانا ہے, لیکن یہی معرفت یا یہی علم جس کے بل بوتے پہ ہمیں اپنی منزل مقصود پہ جانا ہے, یہ علم 3 طرح سے ہوتا ہے. اس کے سائے میں اگر ہم معصوم سے منسلک ہوں گے, اس علم کی جو لذت ہوگی وہ آپ دنیا میں کہیں دیکھ نہیں سکتے, اصل سوچ نہیں سکتے, آپ کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتی. اس لیے صاحبان علم, بزرگان دین کہتے ہیں کہ علم کی 3 قسمیں ہیں, علم عقلی, علم حالی اور علم سری. کیا ہوتا ہے علم سری, کیا ہے, حالی کیا ہے, عقلی کیا ہے؟ وہ پہلی منزل علم کی علم عقلی ہے. تھوڑا سا وضاحت کر دوں. یہ جتنا کچھ ہم آئے حوزے میں ہم نے پڑھا, اصول پڑھ لیا, فلسفہ پڑھ لیا, تفسیر پڑھ لی, ادبیات پڑھ لی, علم کلام پڑھ لیا, تاریخ پڑھ لی, اور ان علوم کو پڑھنے کے بعد کیا کیا آپ نے, کچھ چند ایک اصطلاحات آپ نے اکٹھی کر لی. اور یہ اصطلاحات کیسے اکٹھی ہوئی ہیں, براہین کے سائے میں, ادلہ کے سائے میں. ایسی بات ہے, اصول پڑھتے ہیں دلیلوں کے سائے میں, فقہ پڑھتے ہیں دلیلوں کے سائے میں, فلسفہ پڑھتے ہیں براہین کے سائے میں. بس وہ علم جو براہین کے سائے میں انسان حاصل کر لے اس کو علم عقلی کہا جاتا ہے. البتہ وہ عقل یہ ایک عمومی نام ہے, پہلا عقل کے استعمال بہت زیادہ نوع سے لے کر جانتے ہیں آپ. علم عقلی کیا ہے کہ جو اصطلاحات براہین کے سائے میں آپ حاصل کر لیں, ان اصطلاحات کو علم عقلی کہا جاتا ہے. اور وہ کیسے حاصل ہو جاتی ہیں, کہ وہ عقل حمل سے وجود میں آ جاتی ہیں. ایک موضوع ہوتا ہے, ایک معمول ہوتا ہے, موضوع کو معمول کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے, اور جوڑنے کے بعد آپ کو اس کا علم ہو جاتا ہے. زید عالم, علم الگ تھا, زید الگ تھا, آپ نے موضوع اور معمول کو دونوں کو آپس میں جوڑ دیا. جوڑنے کے بعد کیا کیا, آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کے اندر ایک صفت علم پائی جاتی ہے. تو علم ہو گیا, آپ کو فائدہ کیا ہوا, علم تو زید میں, آپ کو پڑھنے کے بعد کیا فائدہ ہوا. اسی لیے کہا کہ یہ کیا ہے, علم عقلی ہے جو عقل کے سائے میں آ جاتا ہے اور آپ کی میری کوئی مشکل حل نہیں کرتا. کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے پڑھ لیا کہ وجود حقیقت اصیل ہے, ماہیت اعتباری, کیا ہوا, کیا نتیجہ ملا, وہ کہاں پہنچے آپ, اعلیٰ علم تک پہنچ گئے. عزیزان ایمان, علم عقلی یہی ہے کہ اصطلاحات آپ رٹ لیتے ہیں, اصطلاحات رٹنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, اس کا ایک اثر وضعی ہوتا ہے کہ اگر یہ علم عقلی ہی رہے, علم حالی میں تبدیل نہ ہو, یہی علم عقلی انسان کے لیے استقبالیت کا سبب بن جاتا ہے. اب پھر ہوتا کیا ہے, علم عقلی پڑھ لیا, اصطلاحات آ گئی, آنے کے بعد وجود میں کوئی تبدیلی نہیں آئی مثبت, لیکن ادھر شیطنت میں تبدیلی ضرور آئی ہے. رب عالم قد قتلہ جہلو والعلم معه لا ينفع. اصطلاحات جانتا تھا, بیچارہ شہید ہو گیا. علم ساتھ تھا لیکن علم میں کوئی نجات نہیں دی. بس پتہ چلا یہ علم عقلی ہے, علم حالی نہیں ہے. عزیزان من, حوزے میں آئے ہیں, حوزہ فقط آپ کو علم عقلی سے آشنا کرتا ہے, اور علم عقلی انسان کی نجات کا سبب نہیں ہے. آپ نے ایک بہترین علمی مطلب حاصل کر لیا, پھر کیا ہوا,
وہ پھر اتراتے ہیں یہ سیغہ مجھے آتا ہے اس کو نہیں آتا، پھر کیا ہوا؟ خو انا افضل کو، یہی شیطان نے بھی کہا تھا خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، پھر کیا ہوا؟ کان افضل انا خیر۔ کیا ہوا؟ کا علم عقلی یہ ہے، شیطنت لے کے آتا ہے، استکباریت لے کے آتا ہے۔ اور یہ یاد رکھو قانون علم عقلی کا بھی یہی ہے اور علم حالی کا بھی یہی ہے۔ علم عقلی اس وقت تک آتا نہیں جب تک محمول اور موضوع میں ارتباط قائم نہ کیا جائے۔ اگر محمول موضوع کے ساتھ نہیں جڑے گا، عقد الحمل وجود میں نہیں آئے گا، اس حقیقت سے آشنا نہیں ہو سکتے۔ عالم زید کی ذات سے جب تک جڑے گا نہیں، آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ عالم ہے یا جاہل۔ بس جوڑنا اور ارتباط ضروری ہے، لیکن یہ ارتباط آپ کو نجات نہیں دیتا۔ بن گئے آپ عالم، محمول کو موضوع سے جوڑ دیا، جوڑنے کے بعد کیا کیا؟ کہ یہ عقد۔ عزیز من، علم حالی کیا ہے؟ کہ علم حالی میں بھی آپ نے محمولات کو جوڑنا ہے، لیکن ان محمولات کا موضوع آپ کی ذات ہے جس کا نام ہے نفس۔ آپ نے علوم کو اپنے نفس کے ساتھ جوڑنا ہے، جب جوڑ لیا تو یہ محمول آپ کے لیے عقیدہ بن جائے۔ عقیدہ عقد سے نکلا ہے، عقد کا معنی ہے جوڑنا۔ انہی معمولات کو اگر علم کے سائے میں جوڑ دو یہ علم عقلی ہے، لیکن انہی معمولات کو اگر نفس کے ساتھ جوڑ دو یہ عقیدہ بن جائے گا۔ عقیدہ انسان کو نجات دیتا ہے، عقیدے کے سائے میں انسان کو عزت ملتی ہے۔ اب سوال یہ عقیدہ کہاں سے وجود میں آئے گا؟ عزیز من، یہ نہ حوزے میں ملتا ہے، نہ یونیورسٹی میں ملتا ہے، نہ دانشگاہ میں ملتا ہے۔ یہ کہاں ملتا ہے؟ کہ یہ مجلس حسین میں ملتا ہے، یہ عزاداری میں ملتا ہے، یہ مساجد میں ملتا ہے، یہ امام بارگاہوں میں ملتا ہے۔ اب پتہ چلا کوئی اتنے بھی انسانیت سے گر جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بھائی اتنی مجالس تو ہو رہی ہے، مجلس کا فائدہ کیا؟ عزیز من، اگر دانشگاہ میں رہ کے تو نے انسانیت کو حاصل نہیں کیا، اسی لیے خالق کائنات نے اہتمام کیا کہ میرا عبد سید الشہداء بن کر جب انسانیت کی دانشگاہ کا اہتمام کرے گا، وہیں سے ان کو عقیدہ ملے گا، وہیں سے ان کو نماز ملے گی، وہیں سے ان کو دین ملے گا، وہیں پہ پوری انسانیت اس کو ملے گی۔ اسی لیے معصومین نے فرمایا کہ شعائر حسینی کو زندہ رکھو۔ کیوں؟ کہ شاعر حسینی سے تمہیں حیات ملتی ہے، شاعر حسینی سے تمہیں انسانیت ملتی ہے، شاعر حسینی سے تمہیں مقصد حیات ملتا ہے۔ عزیز من، جو جس پائے میں، جس مرحلے میں، جس درجے میں آ کر ان شاعر کی تعظیم کرتا ہے اس کو اتنا ہی مرتبہ۔ بات میری نہیں ہے، اپنی بات کی مزید دلیل کے لیے نام سنا ہوگا حوزے کے مرحوم آغا اصفہانی، جو آغا بہجت کے بھی استاد ہیں، آغا خوئی کے بھی استاد ہیں، مرحوم مظفر کے بھی استاد ہیں۔ عجیب ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ نجف سے کربلا کی طرف مشی کرتے ہیں، اور مشی کی طرف یہ بہت سال سے یہ کام شروع ہے، اور اس مشی کے دوران یہ بھی جا رہے تھے، اور دوران مشی یہ بھی ایک عجیب رسم ہے، نہیں پتہ میں اپنی بات سے تو ہٹ جاؤں گا، لیکن ضروری ہے کہ یہ مطلب یہاں پہ عرض ہونا چاہیے۔ وہ جب جا رہے تھے تو پہلے عربوں کے اندر یہ رسم تھی، عراقیوں کے اندر، ابھی آپ نے دیکھا ہے، وہ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ راستوں میں اپنے بچوں کو کھڑا کر دیتے تھے، اور جو زائر جا رہے ہوتے تھے ان زائروں پہ جا کے ان بچوں کا کام ہوتا تھا ہاتھ لگاتے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جس بچے نے ہاتھ رکھ دیا ہے وہ اسی بچے کے گھر میں جائے گا، کسی اور گھر کا مہمان نہیں بن سکتا۔ عجیب بات ہے، جا رہے تھے اور دیکھا کہ راستے میں بوڑھا کھڑا ہوا ہے، بوڑھا، اور اس نے آغا اصفہانی پہ ہاتھ رکھا، اور آغا اصفہانی کو بڑا تعجب ہوا، کہا کہ بزرگوار جہاں یہ بچوں کا کام ہے، بچے اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور پھر یہ اٹھ کر ان کے گھروں میں مہمان کے طور پہ چلے جاتے ہیں، تو آپ کیوں کھڑے ہو؟ کہ گھر چلتے ہیں، میں بتاتا ہوں۔ گھر گئے، دسترخوان بچھایا، پذیرائی کی، جس کے اندر ہوتا تو سارا سامان وہ خود لے کر آ رہے تھے، تو بوڑھے سے پوچھا آغا اصفہانی نے کہ کیوں؟ کہا مشکل یہ ہے کہ میری اولاد نہیں ہے۔
اور میں 80 سال کا ہوں. عزیز من، اپنے آپ کو کم ترین قیمت پہ نہیں بیچو. واہ 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 واہ. آئمہ سے لینا کیا ہے اور لیتے کیا ہے. اب یہ اصفہانی مرحوم اصفہانی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے چاول کھا رہے تھے، اپنے منہ سے چند دانے نکال کے بوڑھے سے کہا کہ یہ کھا لو. کھا لیا اس نے. واہ واہ کیا ہوا؟ کہا کھا لو، بس دیکھا جائے گا. واہ واہ واہ. اگلے سال پھر آئے، اپنے بچے کے ساتھ کھڑا ہوا. حیف ہے، واقعاً حیف ہے. وہ کام جو عام چھوٹے موٹے علماء کر سکتے ہیں، آپ وہ جا کے ائمہ سے مانگتے ہو یار. کتنی ستر ظریفی ہے امامت کی بارگاہ میں آ کر انسان چاول روٹی مانگے یار. وہ کیا مانگنا ہے اس سے؟ یہ وہ نقطہ ہے کہ اگر اس میں ہم پہنچ گئے، یقین جانیے دنیا اور آخرت انسان کی سمجھ جاتی ہے. وہ چلے گئے زیارت کے لیے. زیارت کرنے کے بعد، زیارت عربین کرنے کے بعد خواب دیکھا وہی کربلا میں. خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ سید الشہداء تشریف فرمائے. جناب عباس کو بلایا، بھیا عباس. جی مولا آئیے. آ گئے. امر فرمایا کیا ہوا؟ کہا وہ دیوان اٹھا کے لاؤ جس میں میرے ذاکروں کا نام لکھا ہوا ہے. لے کے آئے. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ فلاں کا نام مٹا دو اور اس کی جگہ فلاں کا نام لکھ دو. لکھ دیا. اور آغا اصفہانی خواب دیکھا، بڑا تعجب ہوا کہ عجیب بات ہے. اور جس کا نام لکھا وہ آغا کا شاگرد تھا. اب جب آئے نجف میں تو بھیجا کسی کو کہ جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ. اب شاگرد کو بلایا گیا، آ گیا. وہ آنے کے بعد پوچھا کہ فلاں دن اس ٹائم پہ تم نے کیا کام کیا تھا؟ تو طالب علم کا کچھ بھی نہیں، سارے مطلب جو آپ روزمرہ کے کام ہوتے ہیں، درس پڑھا، مواسا کیا، مطالعہ کیا اور سارا کچھ لے کے چلے. کا نہیں، غور کرو کہ کیا کام کیا. واہ واہ واہ. غور کرو کیا کیا تھا. جب زیادہ زور پڑا، اصرار پڑا آغا کی طرف سے، اب یہ سوچنے میں مجبور ہوا، جبکہ ذہن میں کچھ سوچا بھی نہیں تھا. سوچا، سوچنے کے بعد کہا کیا ہوا؟ کہا اس دن اصل میں 40 کا دن تھا اور میں اتنی توانائی تھی کہ کربلا کی طرف جاتا اور زندگی بھر میں نے کوئی امام علیہ السلام کی کوئی مجلس، کوئی عزاداری، کوئی مسائل کوئی نہیں پڑھا تھا. اور میں خطیب بھی نہیں تھا کہ کوئی میری بات سنتے اور واہ واہ کرتے اور نعرے لگاتے، کوئی ایسا تھا بھی نہیں. کہتے میں بازار میں گیا. بازار میں جانے کے بعد میں نے مکتل کی کتاب خریدی اور مکتل کی کتاب خریدنے کے بعد میں گھر آ گیا. گھر میں نے بیوی بچوں کو اکٹھا کر لیا اور خود کرسی پہ بیٹھ گیا. کیونکہ میں ایسا خطیب توانا تو تھا نہیں کہ جس کے نتیجے میں لوگ مجھے دعوت دیتے اور میں شعلہ بیانی کرتا، تو تھا نہیں. بیوی بچوں کو بٹھا دیا، کرسی پہ خود بیٹھ گیا. کتاب مکتل کی میں نے کھول لی، رٹا بھی نہیں لگایا. جو کتاب میں لکھا تھا میں نے پڑھنا شروع کر دیا. خود بھی گریا کیا، بیوی بچوں نے بھی گریا کیا. بس یہی عمل تھا جو منفرد تھا میری زندگی میں. آغا اصفہانی روئے اور رو کے کہتے ہیں یہی ایک عمل مجھے اصفہانی کو دے دے اور میری ساری زندگی کی محنت آپ کو دے دو. وہ رونے لگ گیا تھا. مادرا کیا ہے؟ کہ مادرا یہ ہے کہ تو نے خلوص دل سے صفِ عذاب بچھائی تھی، ریاکاری کا سلسلہ نہیں تھا. عزیزان من، اس کی قدر مرنے کے بعد ہوتی ہے کہ کس نے کتنا اہل بیت کے لیے صفِ عذاب بچھایا تھا. انسان کی انسانیت انہی مجالس سے ملتی ہے. اور یاد رکھ لو، قرآنی آیت، یہ میری بات نہیں ہے، قرآن کا یہ وعدہ ہے کہ جب قیامت کے دن یہ انسان محشور کیا جائے گا تو اس کو نابینا محشور کیا جائے گا. آواز دے گا لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. خدا مجھے نابینا کیوں محشور کیا جبکہ میری تو بینائی تھی. جواب کیا ملے گا؟ کذالک اتتک آیاتنا، ہماری آیات آئیں فنسیتہا، تم منہ موڑ کے چلا گیا. کذالک الیوم تنسیٰ، آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا. تو جا رہا تھا، مجلس حسین ہو رہی تھی، تو جا رہا تھا، مجلس حسین ہو رہی تھی. جس مجلس سے تجھے بینائی ملنی تھی اس سے منہ موڑ کے چلا گیا. کیسے تو بینا معشور ہوگا؟ عزیزان من، ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ اگر خطیب من پسند کا ہے تو جائیں گے،
اگر نوحہ پارٹی من پسند کی ہے تو سینے پہ ہاتھ آئے گا. واہ واہ واہ. اس سے بینائی نہیں ملتی، اس سے نجات نہیں ملتی، واہ واہ واہ. اس سے عزت نہیں ملتی، اس سے آبرو نہیں ملتی. اس شخص کی طرح خلوص سے دل سے آؤ، حسین کے لیے آؤ. سبحان. اور جب حسین کے لیے آتے ہو تو پھر کیا ہے؟ حسین کی مجلس میں آنے والا اگر حسین کی نیت لے کر آتا ہے پھر یہ نہیں دیکھتا پڑھنے والا کون ہے، اہتمام کرنے والا کون ہے، کس جگہ پہ عزا کا اہتمام کیا جا رہا ہے. نیت ہی امام حسین کی ہے. تو بس عرض کیا کہ مقام امامت سے منسلک ہونے کے لیے ایک علم عقلی ہے. علم عقل سے انسان امامت سے منسلک نہیں ہوتا. علم عقلی یہ اصطلاحات ہے، اصطلاحات پڑھنے کے بعد انسان کی نجات کا سامان نہیں ہو سکتا. پھر وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو مقام انسانیت پہ لے کے آتی ہے؟ فرمایا وہ علم حالی ہے. اور علم حالی کی خصوصیت یہ ہے کہ علم کو نفس کے اندر جمع کرنا شروع کرو. سبحان اللہ. اور جب نفس کے اندر جمع کرو گے یہ علم حالی بن جائے گا تمہارے لیے. پھر تم میں اور علم میں کوئی جدائی واہ 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 واہ. نہیں ہوگی. پھر فرق کیا ہوگا؟ پھر فرق یہ ہوگا کہ تمہاری حالت بدل جائے گی. واہ واہ واہ. علم حالی سے حالت بدلتی ہے. کب؟ جب علم آپ کی ذات کا حصہ بنتا ہے. اسی لیے آپ جا کر دیکھیں کئی لوگ ہیں، مثلا فرض کریں مثال کے ذریعے ایک شخص ہے جو اصل فروش ہو، شہد فروش. تو شہد کو جانتا بھی ہے، شہد کو بیچتا بھی ہے اور بیچ کر پیسے بھی بٹورتا ہے، مالدار بھی ہو جاتا ہے. بس یہ کیا ہے؟ شہد شناس بھی ہے، شہد فروش بھی ہے اور اس کے سائے میں سرمایہ دار بھی ہے. لیکن مجھے انصاف سے پتا ہے جب تک یہ شہد اپنی زبان پہ نہیں رکھے گا شہد کی مٹھاس سے آشنا ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. واہ 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 واہ. اصل شناس ہو جائے گا، اصل فروش بھی ہو جائے گا اور اصل فروشی کے سائے میں سرمایہ دار بھی ہو جائے گا، لیکن شہد دار نہیں بنے گا. واہ واہ واہ. شہد داری کے لیے شہد کو زبان پہ رکھنے کی ضرورت ہے. جب زبان پہ رکھے گا مٹھاس سے آشنا ہوگا. کتنے ایسے ہیں جو علم عقلی کے سائے میں دین شناس بھی ہو جاتے ہیں، دین فروش بھی ہو جاتے ہیں اور دین فروشی میں سرمایہ دار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن دیندار واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. دین شناس بن گیا ہے، دین فروش بھی بن گیا اور دین فروشی سے سرمایہ دار بھی بن گیا، لیکن دیندار نہیں بنا. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. سمجھتے یہ ہیں کہ ہم امام حسین کی مجلس پڑھ کے کل قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ ہوں گے. وہ جو دین فروشی کر رہے ہیں امام تمہیں اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا. دیندار بننے کی ضرورت ہے اور دیندار بننے کے لیے علم عقلی کام نہیں آتا، علم حالی کام آتا ہے. اور علم حالی کیا ہے؟ کہ علم کو اپنے نفس میں جمع کرو اور نفس میں جب جمع کرو گے تمہارا نفس عظیم ہو جائے گا اور نفس تمہاری کتاب بن جائے گی، تم کاتب بن جاؤ گے، دین مکتوب بن جائے گا. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کہ کاتب و مکتوب و کتاب ایک جگہ اکٹھی کھڑی ہے. البتہ عرض کر دوں کہ کتابت کا معنی لکھنا نہیں ہے، پھر رائج ہو گیا کاتب لکھنے والا، کتابت لکھائی اور مکتوب جس کو لکھا جائے نا. کاتب کتابت مکتوب، کتابت کا معنی ہوتا ہے جمع اور کتاب کے اندر بھی چونکہ الفاظ بہت زیادہ ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں اس لیے اس کو کتاب کہہ دیا جاتا ہے. کہ سب سے بڑی کتاب وہ صفحہ وجود جو میں نے پاک و پاکیزہ تمہیں دیا تھا بنام نفس، یہ تیری کتاب ہے اور اس میں کیا کرنا ہے کہ تم نے جمع کرنا ہے کس کو؟ فضائل کو اس کے اندر جمع کرنا ہے. یہ فضائل جب جمع کرو گے یہ کتابت ہو جائے گی، فضائل مکتوب ہو جائیں گے. فضائل کے ذریعے جب کتاب بھر جائے گی اسی دن دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اور جب آخرت میں پہنچیں گے خدا کہے گا حساب کتاب کا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کتاب خود بولے گی کہ میں کیا لے کے آئی ہوں. آزاداری حسین میں بیٹھ جا، تیری کتاب نفس مکمل ہوتی رہے گی، بارگاہ میں جائے گا اللہ کی اور کب سے ہوتا ہوا جائے گا، منکر نکیر کو ضرورت نہیں پڑے گی تو کیا لے کے آیا ہے. پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب سب کچھ سامنے ہے اس کے بعد
پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی یار. سبحان اللہ. پھر حساب و کتاب کا تصور جو ہم نے بنایا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ خالق کائنات ملائکہ کو مقرر کرے گا, ان کے ہاتھ میں ڈنڈا دے دے گا اور ان سے پوچھے گا فلاں ٹائم پہ نماز پڑھی ہے نہیں. وہاں پہ بھی بات ہے کہ جو جن کو کذب اور جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بعد میں کہتے ہیں قیامت کے دن بھی جھوٹ بولیں گے نا. یہ افسانے ہیں جو بنائے جاتے ہیں. قیامت عالم تکوین ہے, عالم ظہور ہے, عالم اعتبار نہیں ہے. واہ واہ واہ. عالم اعتبار میں دو چیزیں ممکن ہوتی ہیں, صدق و کذب, خیر و شر, حسن اور کبھی. یہ عالم اعتبار کی خصوصیات ہیں. عالم تکوینیات اور عالم حشر, یہ عالم ظہور, وہاں پہ ظہور ہی ظہور ہے, وہاں پہ ایک ہی حقیقت ہے, دوسری ہے ہی نہیں. جہاں پہ دوسری حقیقت نہیں, حقیقت ہے, باطل ہے ہی نہیں, سچ ہی سچ ہے, جھوٹ ہے ہی نہیں. وہ پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ دنیا میں جس طرح سوال و جواب ہوتا ہے, یہ نہ سمجھ لینے کہ وہاں پہ یہی سوال و جواب ہوگا. نہیں, وہاں جو لوگ لے کے آؤ گے وہی آپ کو دکھا دیا جائے گا. تو پھر جب کتاب کھلے گی کیا کہے گا؟ مان لحاظ کتاب, اس کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها. یہ ساری چیزیں اپنے اندر سما کے لے آئی ہے. پر جو تم نے لیا تھا وہی وہاں پہنچ گیا ہے. اب ثواب و عقاب کا کیا فلسفہ ہے وہ الگ ہے. بس ایسی کر رہا تھا کہ امامت سے منسلک ہونے کے لیے علم عقلی کافی نہیں ہے, علم حالی میں آئے. اور علم حالی کیا کرتا ہے؟ جب تک کوئی علم تمہاری ذات کا حصہ نہیں بن جاتا وہ آپ کے ہمراہ عالم معاشر میں نہیں جائے گا. کون سا علم عالم معاشر میں جائے گا؟ وہ علم جو تمہارے صفحہ نفس میں موجود ہے وہ تمہارے ساتھ منتقل ہو جائے گا عالم میں, اور وہ علم جو تمہارے نفس میں جمع نہیں ہوا وہ یہیں رہ جائے گا, تم وہاں منتقل ہو جاؤ گے. عجیب بات ہے, یہ میری بات نہیں ہے, قرآن کی بات ہے. منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. ساری زندگی حوض میں علم عقلی پڑھتا رہا, جب موت کا وقت آیا پورا علم یہی رہ گیا اور خود یہ بیچارہ منتقل ہو گیا جاہل. کیوں؟ کہ یہ علم وہ تھا جو علم عقلی تھا, زبان پہ تھا, دل میں نہیں تھا. تو وہ علم جو دل میں نہیں ہوتا وہ امام سے آشنا نہیں کرتا, وہ دین سے آشنا نہیں کرتا, وہ خدا سے آشنا نہیں کرتا. اس علم کو صفحہ نفس میں ڈالنے کی ضرورت ہے. اگر صفحہ نفس عالم بن گیا, عالم کی صورت میں قیامت کے دن مشہور ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر موت کے وقت علم یہی رہ گیا اور ہم وہاں پہنچ گئے تو جاہل جا رہا ہے, جیسے جا رہا ہے ویسے معشور ہوگا. اگر جاہل موت آئی ہے تو معشور کیا ہوگا؟ عالم. اب پتہ چلا من مات ولم یعرف امام زمانہ. واہ 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 واہ. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. عزیز دانشگاہ حوضے میں پڑھتا رہا, علوم کو حاصل کرتا رہا, لیکن ان علوم کے سائے میں تمہیں نہ امامت کا پتہ چلا نہ امام کا پتہ چلا, تو تیری ساری زندگی جاہلیت کی ہے. جب موت آئے گی جاہلیت کی موت, اور جاہلیت کی موت کے بعد حشر بھی طرح جاہلانہ ہوگا. تم علماء کے زمرے میں معشور ہونے کے قابل ہی نہیں. کتابیں لکھ دی, کتاب تفسیر کبیر, امام کا پتہ نہیں چلا, جاہل دنیا سے جا رہا ہے. کون عالم مشہور ہوگا؟ کہ ایک آیت کی تفسیر کر اور اس میں امامت کا پتہ بتا دے بشریت کو, تو عالم ہو کر زندہ رہے گا اور عالم ہو کر مرے گا. کیوں عالم بنے گا؟ کہ اس لیے کہ میں نے بشریت کو امام سے متصل کر دیا. اب پتہ چلا کہ سید ائمہ نے, سید الاولیاء نے, امیر المومنین نے بزم صحابہ میں بیٹھ کر ایک معمولی سے صحابی کی تعریف کی. بہت زیادہ تعریف کی امام نے, اور بہت سی تعریف کرنے کے بعد لوگوں نے پوچھا مولا آپ اور اس شخص کی آپ تعریف کر رہے ہیں علم میدان میں؟ امام نے کہا کہ اس کی خصوصیت ہے کہ ایک آیت کی تفسیر جانتا ہے اور اسی تفسیر کے سائے میں بشریت کو میرے ساتھ منسلک کرتا ہے. عزیز من, حوضے میں پڑھنے کے بعد اگر انہوں نے طلاب کو, علماء کو, عوام کو, بشریت کو امامت سے چھوڑ دیا تو تو عالم ہے. اور اگر ان اصطلاحات کے نتیجے میں ائمہ سے تو نے دور کر دیا, امامہ 20 میٹر کا,
اور امامت نہ کہتے ہیں امام ولایت تکوینی نہیں رکھتا، امام علم غیب نہیں جانتا، یہ امام دو جگہ پہ کیسے پہنچ گیا؟ وہ اسی عہدے کے علم سے تو نے بشریت کو امام سے ہٹا دیا، اپنے آپ کو ایب اللہ العظمیٰ کہتا ہے۔ علم عقلی نہیں ہے، علم حالی ہے۔ علم حالی وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے نفس انسانی میں آ کے اثر چھوڑتا ہے اور دوسرے بندے میں بشریت کو امام سے منسلک کرتا ہے۔ اور پھر ستم ظریفی یہ ہے، اگر کوئی بات کرے قرآن کی آیات پیش کرتے کہ ان قرآن کی آیات کے سائے میں ولایت تکوینی ثابت ہے، کہتے ہیں فلاں صاحب کا فتویٰ ہے جو ولایت تکوینی کا قائل ہے وہ مشرک ہے۔ وہ بھائی یہ قرآن کی آیت بتا رہا ہے اور تو بھائی صاحب کا فتویٰ بتا رہا ہے، جس کے پاس علم عقلی بھی نہیں ہے، حالی تو بات کی بات ہے۔ آیات قرآنی آپ یقین جانے دو چار کی طرح خالق کائنات نے ان مطالعے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے اور کہا معصوم نے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اگر نفس کو پہچان لو تو خدا کو پہچان لو گے۔ اور یہ مطلب کیا ہے؟ هو الاول والآخر، هو الاول والآخر، هو الظاہر و هو الباطن، مبدا بھی وہ ہے، معاد بھی وہ ہے، ظاہر بھی وہ ہے، باطن بھی وہ ہے، اول و آخر سب کچھ وہی ہے۔ اور اگر معرفت نفس سے خدا تک پہنچ گئے تو خدا اور عبد کے درمیان جتنے مراتب وہ پتہ چلیں گے یا نہیں چلیں گے؟ عبد اور معبود کے درمیان رابطہ ہے نبوت پتہ چل جائے گا، رابطہ ہے رسالت پتہ چل جائے گا، رابطہ ہے امامت پتہ چل جائے گا۔ عزیز من ایک کام کر، تو اپنے نفس کو پہچان لے، پورا دین تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ اور یہی مشکل کام ہے، اسی نفس کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے۔ وہ ابھی آپ بیٹھے ہیں، یہی خدا نے آپ کو کتنی نعمتیں دی ہیں بھائی، موٹی موٹی کتنی ہیں؟ بدن اور روح۔ اب وہ بدن کی نعمتیں گنے گے تو زندگی ختم ہو جائے گی اور نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ روح کی کتنی نعمتیں پتہ ہی نہیں ہے۔ آج تک پوری بشریت بدن کو پہچاننے سے عاجز ہے، تو روح انسانی کو کیسے پہچانے گی؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ عزیز من اپنی ذات کو پہچان، تمہیں یہ سارے فضائل ائمہ قائلین آسان نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب مجھے انصاف سے بتائیں، یہی آپ کے بدن اور نفس کا جو رابطہ ہے، البتہ یہ 5 نام ہیں قرآن میں، فرصت ہو تو خود مطالعہ کریے گا۔ نفس، روح، فؤاد، قلب اور عقل، موٹے موٹے 5 نام ہیں۔ وہ ان کا نفس کب کہتے ہیں؟ یہی روح انسانی ہے جس کو نفس کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب تک نفس تدبیر بدن میں مصروف ہوتی ہے، بدن کو چلا رہی ہوتی ہے، اس طاقت کو نفس کہا جاتا ہے۔ وہ چلاتی ہے یا نہیں ہمارا؟ وہ کیسے چلاتی ہے؟ جب اس کا ارادہ ہوتا ہے بولتے ہیں یا نہیں؟ جب اس کا ارادہ ہوتا ہے اٹھتے ہو یا نہیں؟ اسی کے ارادے پہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ ارادہ کس کا ہوتا ہے؟ نفس کا۔ حرکت کس میں آتی ہے؟ بدن میں۔ کیوں بدن میں آتی ہے؟ ارادہ اس کا ہے۔ اور کیوں اس میں ظاہر ہوتی ہے؟ اس لیے کہ یہ اسی کا مظہر ہے۔ یہ بدن اسی نفس کا مظہر ہے۔ تو مظہر کیا ہے؟ کا احکام اس کے ہیں، ظاہر اس میں ہوتے ہیں۔ ارادہ اس کا ہے، دیکھتی یہ ہے۔ ارادہ اس کا ہے، بولتا یہ بدن ہے۔ ارادہ اس کا ہے، سنتا یہ کان ہے۔ یہ کیوں سنتا ہے؟ کہ اس لیے کہ ایک رابطہ ہے اس کا اس ذات کے ساتھ۔ جب اس بدن کا رابطہ ہوتا ہے تو وہ اپنا اثر اس میں چھوڑتا ہے اور یہ مظہر بن کر اس کے احکام کو جاری کرتا ہے۔ اور اسی کا نام کیا ہے عزیز من؟ ولایت تکوینی ہے۔ یہ نفس کیا ہے؟ یہ نفس کیا ہے؟ یہ تکوین میں اپنا اثر چھوڑتی ہے، چھوڑتی ہے نہیں چھوڑتی ہے۔ وہ نفس نے ارادہ کیا، بدن حرکت میں آ گیا۔ کیوں آیا حرکت میں؟ کہنے کے پیچھے کوئی طاقت ہے جس سے میں وابستہ ہوں، جب وہ چاہتا ہے میں حرکت کرتا ہوں۔ بس اس نفس کو خالق کائنات نے ولایت دی ہے موقت طور پہ اس بدن کے لیے، تو جہاں پہ ولایت ہوتی وہاں پہ تصرف ہوتا ہے۔ جہاں پہ ولایت ہے وہیں پہ تصرف ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ولایت 2 طرح سے، ایک ولایت رحمانی ہے اور ایک
شیطانی ہے. دونوں کے لیے مظہر ہے, دونوں اپنا اپنا اثر دکھائیں گے, لیکن یہ مجھے سوچنا ہے میں کس نفس کے تابع ہوں. میں نفس مطمئنہ کے تابع ہوں یا میں نفس امارہ کے تابع ہوں. اثر دکھا دیا, اور یہاں سے تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھنا ہے. وہ یہ نفس کی ولایت اس بدن پہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ ہے. کیوں؟ چونکہ یہ بدن اس کے لیے مدبر ہے اور نفس اس کے لیے مدبر ہے, اور یہ بدن اس کا مظہر بن جاتا ہے. وہ تھوڑا سا ایسے اوپر آ جائے. ارے یہ ہو سکتا ہے کہ یہی نفس جو میرے بدن کی تدبیر کر رہا ہے آپ کے بدن میں بھی مداخلت کر سکے؟ اگر یہ آپ نے ثابت کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس دائرے کو وسیع کر دیا. یہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بھلے ہو سکتا ہے. علماء کے واقعات پڑھ رہے ہیں کیسے ہوتا ہے. کام اس کا ہوتا ہے, علم اس کو ہوتا ہے. کیا ہوا کہ اس کا مطلب نہ فقط اپنے نفس کے سائے میں اپنے بدن پہ تسلط رکھتا ہے بلکہ دوسری کی معلومات بھی رکھتا ہے. کیوں؟ چونکہ نفس بصیرت ہے. رک کر اگرچہ شب تحصیلی ہے اور مجھے قبول نہیں کرنا چاہیے تھا دوستان کے لیے, آخر درس یہی ہے. باقی جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں. یہ سب بات پڑھنا محمد اخن خراسانی جس کی کتاب پڑھ کے مجتہد بنتے ہیں. اب فقط ان کی کفایت نہ دیکھیں, ان کے آثار کمالی بھی دیکھیں. صبح آئے مدرسے میں, ایک طالب علم آیا, اس نے سلام کیا, آقا نے جواب دیا علیہ السلام کیا منافق. طالب علم چونک گیا, یہ کیا ہوا بھائی؟ کہا کہ رات کو تو سویا ہے, تو طالب علم دینی ہے, تو انسان ہے, کیا بھلا ہے کہ تو سو رہا تھے ساتھ والے کمرے میں بھوکا طالب علم, 2 دن سے اس نے کھانا نہیں کھایا, تجھے پتہ نہیں ہے؟ پلٹ کے کہتا ہے کہ آقا مجھے معلوم نہیں تھا. کہا اس لیے تو منافق کہا ہے. پتہ ہوتا اور تو نہ کرتا تو دار کفر میں چلا جاتا. تو کہاں ہے مرحوم اخن؟ اپنے گھر میں. طالب علم کا ہے اپنے حجرے میں. تو ائمہ کے لیے ثابت کرتے ہیں. پھر فضائل کے طور پہ کیا بیان کرتے ہیں کہ امام مدینے میں تھے اور وہ شخص پتہ نہیں کہاں تھا. امام دیکھ رہا, عزیز من یہ پوری کائنات بدن کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کائنات میں ائمہ طاہرین روح کی حیثیت رکھتے ہیں. روح میں جو نور نما ہوتا ہے وہ کائنات میں ظاہر ہوتا ہے. روح میں جو ارادہ ہوتا ہے وہ کائنات میں ظاہر ہوتا ہے. اسی لیے زیارت آل یاسین آپ کو اور مجھے بار بار پڑھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ ثواب کا ذریعہ نہیں ہے, یہ معرفت ائمہ کا باب ہے. اس کو پڑھو اور پڑھنے کے بعد اس مرتبے پہ آ جاؤ. دین ٹکرے مارنے کا نام نہیں ہے. المعروف ما امرتم بہ, جس کا تم نے حکم دے دیا وہی معروف بن جائے گا. والمنکر ما نہیتم عنہ, جس سے روک دیا وہی منکر بن جائے گا. والحق ما رضیتم, جس پہ تم نے رضایت کی مہر لگا دی وہی حق بن جائے گا, اور جس سے تم نے منہ موڑ دیا وہی باطل بن جائے گا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, صلوات, اللہم صل علی محمد و آل محمد. علم عقلی سے اصطلاحات پڑھ لیتے ہیں. اصطلاحات پڑھنے کے بعد صغرا کبرا بنا لیا, شکل اول بنا لی, عام و خاص مطلق سمجھ لیا, اور پھر آگے ائمہ طاہرین کے کمالات بیان کرنے کے لیے. علم عقلی سے کچھ بھی حل نہیں ہوتا ہے, علم حالی سے حل ہوتا ہے. اور علم حالی جب تک یہ معلومات آپ کے نفس میں جمع ہو کر آپ کے وجود کا حصہ نہیں بن پاتی, اس وقت تک نہ نجات ہے, نہ عزت ہے, نہ امامت ہے, نہ آبرو ہے, نہ دنیا ہے, نہ آخرت ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ نفس کا حصہ بنا ہے. کیسے بنے گا؟ کہ علم حالی سے نفس کا حصہ بنتا ہے. جب علم آپ کے نفس کا حصہ بنتا ہے, ممکن ہی نہیں کہ آپ کو رات کی تاریکی میں مصلی عبادت پہ لا کر نماز شب میں مشغول نہ کرے. ممکن ہی نہیں ہے.
علم حالی ہے جو انسان کو مقام عبودیت پہ لے کے آتا ہے. اس لیے معصوم نے فرمایا لیس منا من لم یصلی صلاۃ اللیل، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو نماز شب کا پابند نہیں. مگر نہیں چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ مشہور ہوں؟ واہ 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 واہ. ہمارے ساتھ مشہور ہونے کی یہ شرط ہے، اس شرط کو پورا کرو تاکہ معصوم کی بارگاہ میں جا پہنچو. عزیزان میں نے آپ کو تھکا دیا، بس آخری بات، امامت سے منسلک ہونے کے لیے علم عقلی نہیں چاہیے، علم حالی چاہیے. لیکن علم حالی یہ پہلی سیڑھی ہے امامت سے آشنا ہونے کے لیے. پہلی سیڑھی امامت سے آشنا ہونے کے لیے علم حالی ہے. علم حالی علم کو نفس کا حصہ بنا دیا، نفس کے اندر آ گیا. لیکن یہی علم اگر علم سری تک نہیں پہنچتا، امامت کی معیت نہیں مل سکتی. کیا ہے علم سری؟ ایک مثال کا سارا نور بات دیتا ہوں. علم سری کیا ہے بھائی؟ دیکھیں عزیزان، کسی بات کو سمجھنے کے لیے دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ اگر ایک حقیقت ہے گہرائی میں عمیق مشکل، تو ہوتا یہ ہے کہ اس حقیقت تک انسان نہیں پہنچ پاتا. اگر وہاں پہ پہنچ جائے طوبیٰ لہم وحسن مآب، اگر وہاں سے جا کر لے لیا اس حقیقت کو، تو یہ انسان کی عظمت ہے، یہ انسان کا کمال ہے کہ حقیقت جہاں پہ تھی اس حقیقت تک جا پہنچا. سفر کس نے کیا؟ انسان نے. انسان سفر کر کے وہاں تک پہنچ گیا. تو اگر یہ حقیقت لے لیتا ہے بہت بڑا کمال ہے انسان کی زندگی میں. اور اگر اس حقیقت تک نہ پہنچ سکا تو پھر خالق کائنات نے کیا کہا؟ میں نے اس انسان کو محروم نہیں رکھنا، اس کو اس منزل تک لے کے آنا ہے. اور اس منزل تک یہ جا نہیں سکتا ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ کہ اس حقیقت کو تنزل دوں گا، حقیقت کو تنزل دوں گا، نیچے لے کے آؤں گا. جب حقیقت نیچے آ جائے گی، اس کے ہم پلہ اور ہم مرتبہ ہو جائے گی، تو اس سے پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ آشنا ہو جائے گا. آشنا کرنا ہے. علم سری میں کیا ہوتا ہے؟ نمونہ ایک چھوٹا سا مثال کر دوں. قرآن کہاں پہ تھا بھائی؟ کہاں پہ تھا؟ لوح محفوظ سے بالا تر. لوح محفوظ چھوٹا ہے. ایک سال پڑھ دیں محمد علی محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد. مقام لدن میں تھا پہلا مرتبہ قرآن کا، مقام لدن. یہ حقیقت قرآن وہاں پہ تھی، اور وہاں سے لینے کے لیے ہر بشر کی توان میں نہیں تھا. وہ بعض تھے جو وہاں تک پہنچ سکتے تھے. لدن ہے کیا؟ لدن عربی میں لام دال نون لدن، جسے کہتے ہیں علم لدنی. یہ کیا چیز ہے؟ سنا ہوا ہے نام، پتہ نہیں کیا ہے. لدن عرب یہ خاص خصوصیات ہیں بعض چیزوں کی، اور عرب ان خصوصیات کے صاحب ان کلمات کا نام رکھتا ہے. لدن آپ دیکھیں درخت کی بعض شاخیں ہوتی ہیں، بعض درختوں کی شاخیں ہوتی ہیں وہ سیدھا ہی جاتی ہیں، ادھر ادھر نہیں جاتی. جب بھی رشد کریں گی، نمو کریں گی، سیدھی جائیں گی. لیکن بعض شاخیں ایسی ہوتی ہیں جو سیدھی بھی جا سکتی ہیں، دائیں بھی مڑ سکتی ہیں، بائیں بھی مڑ سکتی ہیں، نیچے بھی آ سکتی ہیں، اوپر بھی جا سکتی ہیں. یعنی ان کے اندر جھکنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. درخت کی وہ شاخیں جن میں جھکنے کی صلاحیت ہو، ان شاخوں کو لدن کہا جاتا ہے. وہ مقام لدن کیا ہے؟ کہ جھکنے کا مقام ہے. جھکو گے وہاں پہنچ جاؤ گے. اسی لیے خالق کائنات نے کہا انکا لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. قرآن مقام لدن میں تھا، تو سجدے میں جھکا، مقام لدن پہ آیا، ہم نے تجھے حقیقت قرآن دے دی. یہ وہ ہے جو جھکنے کے بعد وہاں پہنچتا ہے. قانون بتا دیا کہ اگر کچھ چاہیے تو جھکو. علم جھکنے کا ذریعہ ہے، علم استکباریت کا ذریعہ نہیں ہے. وہ مقام لدن پہ تھا، جھکنے کے بعد اس کو مل گیا. لیکن ہم تو جھکنے کے قابل نہیں تھے. خدا نے کیا کیا؟ خدا نے کہا ٹھیک ہے تم جھکنے کے قابل نہیں ہو چکے، نہیں جانتے ہو، دین کی معلومات نہیں ہے. ہم ایسے افراد کے سائے میں اسی حقیقت کو تنزل دے کر تمہارے تک پہنچا دیں گے. جب تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا اس کے بعد اس سے مانوس ہو جانا. لہذا کیا کیا؟ مقام لدن سے قرآن کو چلایا، مقام لدن سے کتاب مکنون، وہاں سے لوح محفوظ، وہاں پہ قلب جبرائیل، وہاں سے قلب پیغمبر، قلب پیغمبر سے الفاظ کی شکل دے کر قرآن ہمارے ہاتھوں میں دے دیا. آ گیا. تو اب یہی جو الفاظ کی شکل میں ہے، یہی ہم سے پڑھا نہیں جاتا ہے، یہی سمجھا نہیں جاتا ہے. اور ادھر سے پیغمبر صاحب کیا فرماتے ہیں؟
گرچہ اسی کے ذہن میں آج کرنا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور دوسری ہے اہل بیت۔ وَلَن يَفْتَرِقَا، ان میں افتراق ہوگا۔ کتنے قرآن پڑھے ہوئے ہیں جی؟ بہت سے ہیں، جتنے قرآن پڑھے اتنے امام زمانہ بھی ہیں یہاں پہ، جبکہ پیغمبر نے فرمایا کہ وَلَن يَفْتَرِقَا، ہرگز، بعض کلمات ہیں نا تاکید کا معنی دیتے ہیں، نفی میں تاکید کا معنی کہ ہرگز ان میں جدائی نہیں، کیا تو پڑھا ہوا ہے امام زمانہ تو نہیں ہے، پھر کیا کریں؟ وہ حدیث مشکل ہوگی، سمجھے نہیں سمجھے کیا کریں؟ وہ معنی یہ نہیں ہے کہ اگر یہاں پہ جلد پڑی ہے، کیونکہ یہ حقیقت قرآن کا ایک چھوٹا سا جلوہ ہے، پوری حقیقت قرآن یہ نہیں ہے۔ وہ پوری حقیقت قرآن کہاں پہ ہے؟ مقام لدن میں۔ معصوم کہاں ہے؟ وہ بھی وہاں پہ مقام لدن پہ، اور ان میں کوئی اختلاف ممکن نہیں ہے۔ تو دنیا کے ظاہر میں آ کر تو اسی قرآن کے ساتھ جہاں پہ وجود مادی پڑا ہوگا، یہ مراد نہیں ہے۔ تو اس کو ہم نے نیچے لایا، کاغذ، جلد، الفاظ کی شکل لے کر تمہارے اختیار میں دے دیا۔ کیا کیا؟ تنزل، یعنی ایک حقیقت کو اوپر سے چلایا، چلانے کے بعد آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ مثال اس لیے اس کی تھی کہ علم عقلی میں، مطالب عقلی کو سب سے پہلا تنزل دیا جاتا ہے، قوت مخیلہ میں مطلب آ جاتا ہے، اور قوت مخیلہ میں جب مزید انحطاط ہوتا ہے، مزید تنزل ہوتا ہے، عالم طبیعت میں آ جاتا ہے، عالم حس میں آ جاتا ہے۔ عالم حس میں آنے کے بعد انسان عالم بن جاتا ہے۔ تو اگر یہ کتاب نہ ہوتی علم منطق پڑھ لیتے، تو یہ کتاب کیا؟ یہ کتاب اسی مادی ہے۔ یہ کہا تھا کہ یہ علم عقلی تھا، قوہ مخیلہ میں آیا، قوہ مخیلہ سے اتر کر کاغذ کی شکل میں آیا، اور آپ پڑھنے لگے، پھر عالم بن گئے۔ یہ ایک راستہ ہے۔ بس علم عقلی وہ ہوتا ہے جو اوپر سے نیچے آتا ہے، اور آخری مت میں جب آتا ہے ہم عالم ہو جاتے ہیں۔ لیکن علم سری کیا ہے؟ کہ علم سری یہ ہے جہاں پہ ہے وہیں سے جا کے لیتا ہے۔ علم سری اس علم کو نیچے نہیں لایا جاتا، بلکہ آپ کو اوپر لایا جاتا ہے۔ آپ اوپر ہوتے ہو، علم سری سے آشنا ہو جاتے ہو۔ اسی لیے خالق کائنات نے کہا، بات میری نہیں ہے، قرآن کا اٹل فیصلہ ہے، اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ اپنے آپ کو اوپر لاؤ تاکہ علم سری سے آشنا ہو جاؤ۔ ابھی تک تو پڑھتے تھے استاد علم دیتا ہے بھائی، ابھی تک یہ پڑھا تھا یہ کتاب پڑھی ہے تو عالم بنے ہیں۔ خدا نے نہیں کہا معلم کے پاس جاؤ، خدا نے نہیں کہا کتاب پڑھو، خدا نے کیا کہا؟ اتقوا اللہ۔ تو یہ باب منفعت ہے، باب کے متعدد معنی میں سے ایک ہے باب منفعت، فائدے کے لیے۔ اتقوا اللہ کیوں بھائی؟ تقوی اختیار کرو، کیا فائدہ ہوگا؟ بہت سے فوائد ہیں تقوی کے، چھوٹے موٹے فائدے ہیں، بہت سے فوائد ہیں۔ ان میں سے عظیم ترین فائدہ کیا ہے؟ کہ اگر تقوی کی منزل پہ آئے کہ عزت مل جائے گی، مال مل جائے گا، رزق مل جائے گا، بہشت مل جائے گی، بہشت کی نعمتیں مل جائیں گی۔ یہ سارے فوائد ہیں تقوی کے، سب کچھ مل جائے گا۔ برجستہ ترین فائدہ کیا ہے؟ برجستہ ترین فائدہ یہ ہے کہ تو تقوی اختیار کرے گا، خدا تیرا معلم بن جائے گا، تو جھکے گا، علم لدنی کا مالک بن جائے گا۔ عزیزان، علم لدنی ائمہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اگر ائمہ کے ساتھ خاص ہوتی، کبھی بھی سید سجاد اپنے پھپھو کو یہ نہ کہتے کہ یا امت الحمدللہ انت عالمۃ غیر معلمہ و فہمۃ غیر مفہمہ۔ معلوم یہ ہوا کہ غیر معصومین کی دنیا میں اگر تقوی اختیار کر کے آؤ تو تمہیں خالق کائنات علم سری سے آشنا کر دے گا، اور علم سری پہ پہنچو گے، امام تمہیں اپنی شکل میں نظر آئے گا، اور امامت کو دیکھو گے جھک جاؤ گے۔ علم سری ہے جو امام سے منسلک کرتا ہے، علم عقلی سے امامت نہیں ملتی۔ اور دیکھا ہم نے طول تاریخ میں علم عقلی کے ماہر ترین افراد، ذہبی جیسے، فخر رازی جیسے، کشاف لکھ گئے، تفسیر کبیر لکھ گئے، لیکن امامت کے شامت سے ذرہ برابر آپ نے آپ کو آشنا نہ کر سکے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ علم عقلی پہ اس سے آشنا تھے لیکن علم سری سے دور تھے۔ علم سری کیا ہوتا ہے عزیزان؟ جہاں پہ علم ہے وہیں سے لو، اپنے آپ کو چلا کر وہاں تک لے کے آؤ، اور اگر وہاں تک چلا کر لے آئے تو اس علم سے آشنا ہو جاؤ گے۔ لیکن یاد رکھنا، علم سری تک جانے کے لیے راستہ ہے امامت۔ اگر امامت سے منسلک ہو گئے پھر دیکھو تمہیں کیا ملتا ہے۔ واقعات چھوٹے نہیں ہیں، یہ واقعات اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کو مجھے جھنجھوڑیں۔ ایک ہی شخص ایک لمحے میں ہندوستان سے آتا ہے، امام عسکری سے ملتا ہے، امام عسکری پتھر کو مس کر کے اس کی زبان پہ رکھتے ہیں، 70 زبانوں سے آشنا ہو جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟
کس مکتب میں پڑھا ہے؟ عزیز من، علم سری امامت کے بغیر انسان کو میسر نہیں آتا. سبحان اللہ سبحان. علم سری پہ آنے کے بعد آپ کو منسلک ہونا ہے امام کے ساتھ. اگر امام سے منسلک ہو گئے علم سری سے آشنا ہو جائیں گے. اور ائمہ طاہرین نے مشکلات اسی لیے برداشت کی ہیں کہ آپ کو اور مجھے اس مقام تک لے جائیں جس کے لیے خالق کائنات نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا. عزیز من، دنیا میں آئے تھے کس لیے؟ کہ اپنے آپ کو ائمہ سے منسلک کریں، اپنے آپ کو ائمہ کے قریب کریں. اور جو جو قریب ہوتا گیا، جس نے مقام امامت کو پا لیا، ان کو ائمہ نے بہشت دے دی، بیعت اٹھا لی. بیعت اٹھانے کے بعد رضایت کا اعلان بھی کر دیا، اور کرنے کے بعد کیا کہا کہ چلے جاؤ. اور فقط جاؤ نہیں، یہیں پہ بیٹھ کے دیکھ لو کہ میرے صاحب جب آئے تھے یہ مقامات آپ کو مل گئے، ثواب مل گیا آپ کو. رضایت کا اعلان بھی کر دیا. رضایت کے بعد کہ چلے جاؤ. لیکن عجیب بات ہے، کیوں نہیں جا رہے؟ جو علم سری سے آشنا ہو جاتا ہے وہ صاحب اسرار ہو جاتا ہے. صاحب اسرار کوئی معمولی مقام نہیں ہے بشر کی زندگی میں. جب صاحب اسرار ہوتا ہے پھر موت بھی حائل نہیں ہوتی امام اور مامون کے درمیان. آپ یقین جان لیں، یہ بشریت کے اندر ہیں. ظاہری طور پہ آپ کو مردہ نظر آئیں گے، لیکن علم اسرار کا اگر معصوم کے سائے میں حامل بن جاتا ہے پھر موت بھی فاصلے نہیں ڈال سکتی. اور یہی وجہ تھی کہ جب آخری وقت شہادت کی نیند سو گئے اور امام نے ایک استغاثہ بلند کیا، یا فرسان الحجا منادیکم، میں تمہیں آواز دیتا ہوں، فلا تجیبونی، جواب کیوں نہیں دیتے؟ معصوم جانتا ہے یہ کس معرفت میں، عالم نیند میں سو. دیکھا مقتل نے لکھا کہ جیسے امام نے آواز کو بلند کیا، لاشوں میں کب کبھی تاری ہو گئی، لاشوں میں تھرائی آ گئی، اضطراب آ گیا. کیوں؟ یہ آپ کو اور مجھے بتانے کے لیے کہ اے نادان، علم عقلی کو پڑھ کر مغرور نہ ہو جانا. اگر علم سری پہ پہنچ جاؤ تو موت فاصلہ نہیں بنتی. اب بھی امام کا حکم چلتا ہے ان کے اوپر. کہاں ہیں وہ لوگ جو امامت سے آشنا ہو کر امام کی مائیت میں عالم نیند میں جا پہنچے؟ عزیزان من، یہی مشکلات تھیں اور یہی درد تھا ائمہ طاہرین کا کہ بشریت کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں، اور بشر جب ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو یہ پھر پلٹ کر امام کے ساتھ رویہ کیا کرتا ہے. امام قائد بن کر آپ کو بارگاہ الہی میں لے جانا چاہتا ہے، اور یہ بشر کل انعام بن کر، ریوڑ بن کر اپنے پاؤں میں امامت کو رون دیتا ہے، اور بشریت قیامت تک روتی رہتی ہے. وہ جو آئے تھے تمہیں خالق سے آشنا کرنے کے لیے، وہ جو آئے تھے تجھے مقام انسانیت پہ پہنچانے کے لیے، اور وہ انہی مصائب میں روتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ بی بی جس نے اپنے لخت جگر بشریت کی ہدایت کے لیے دنیا کو دیے، وہ کبھی آ کے مقتل میں روتی ہے، کبھی زندان میں روتی ہے، کبھی کوفہ کے درباروں میں، کبھی شام کے بازاروں میں. کیوں بشر کبھی سوچا یہ امامت کس لیے آئی تھی؟ تو نے امامت کے ساتھ کیا کیا کہ آج تک غیرت مند بشریت ان کے واقعات سن کر روتی ہے؟ مجھے انصاف سے بتاؤ، جن کو آپ سن کر روتے ہو اور آپ تحمل نہیں کرتے ہو، سید سجاد کا کیا عالم ہوگا جو اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھ رہے تھے؟ سید سجاد اور موسیٰ کاظم دونوں کی ایک شباہت ہے، تو دونوں اسیر، وہ بھی اسیر یہ بھی اسیر، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ سید سجاد بھی اسیر ہے، موسیٰ کاظم بھی اسیر ہے، لیکن موسیٰ کاظم مولا آپ اسیر ہیں لیکن آپ کے سامنے ناموس نہیں ہے. آپ کے سامنے کوئی 4 سالہ بچی نہیں ہے جو العطش کی آواز بلند کرتی ہے اور جواب میں تماچے لگتے ہیں. مولا آپ کی اسیری کہاں؟ آپ کے جد کی اسیری کہاں؟ مولا سید سجاد نے بھی توق پہنے، بیڑیاں پہنی، زنجیر پہنے، لیکن یہاں پہ
کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علی المعذب فی قعر السجون، میرا سلام ایسے قیدی پر جو مختلف زندانوں میں قید ہو کر اپنی قید کو گزارتا رہا۔ اور عالم کیا تھا عزیزان؟ سب سے پہلے زندان میں گئے، موسیٰ کاظم کی مناجات بدل گئی۔ کیا کہا؟ تکلیف میں آئے، تکلیف میں آنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے فرماتے ہیں الہ العالمین تو کتنی کریم ذات ہے۔ کب سے موسیٰ کاظم کی خواہش تھی کہ تنہائی کی جگہ مل جائے، میں اپنے محبوب سے مناجات کر کے اپنا رابطہ برقرار کر لوں خالق کائنات سے، اور تو نے موسیٰ کاظم کی سن لی، مجھے تنہائی جیسی نعمت دے دی۔ اور عجیب بات ہے کہ جب اس زندان میں گئے اور اس زندان میں اپنی مناجات کے سائے میں زندان پان کو منقلب کر دیا۔ زندان پان نے ہارون سے کہا کہ اے ملعون، اس قیدی کا کیا گناہ ہے؟ اگر اس کو تو نے آزاد نہ کیا میں آزاد کر دوں گا، یہ لے جاؤ۔ میری غیرت، میرا دین، میرا دل برداشت نہیں کرتا ایسے قیدی کو، بے گناہ کو میں زندان میں رکھوں۔ اس کا مطلب ہے تھوڑی سی رمق انسانیت کی باقی تھی۔ اس زندان سے منتقل کیا دوسرے زندان میں، وہ زندان فضل بن ربیع کا ہے، وہاں پہ امام کی مناجات یہی تھی۔ اور جب فضل بن ربیع بھی منقلب ہوا اور اس نے کہا ہارون سے کہ لے جاؤ، چلے گئے۔ اس کے بعد اس لعین نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا، کوئی معمولی شخص نہیں تھا، کہ جو حرام زدگی میں اور ولد الزنا ہونے میں اپنی مثال آپ تھا۔ کہاں یہ شخص ہے کہ جو ہمارے کام آ سکتا ہے، سندھی بن شاہد۔ جب سندھی بن شاہد کے زندان میں جاتا ہے امام، مناجات بدل جاتی ہیں، اور مناجات بدلنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ سیدی و مولاي نجنی من حبس ہارون، مجھے ہارون کے زندان سے نجات ہے۔ میں کہوں گا مولا کیا ہوا ہے زندان میں، کیا ہے؟ کا زندان فقط زندان نہیں، تاریکی کے عالم میں مجھ موسیٰ کاظم کو پتہ نہیں چلتا سورج کب طلوع ہوا، کب غروب ہوا۔ ارے زنجیروں کی سنگینی موسیٰ کاظم کی ٹانگوں کے گوشت کو کھا گئی۔ زیارت کا جملہ ہوا السلام علی ذی الساق المرزوق، میرا سلام ہو اس معصوم پر جس کی ٹانگوں کا گوشت زنجیریں زندان کھا گئے۔ ادرکم اللہ، مرزوق وہ جسم کا گوشت جو زنجیروں سے کل جائے اور ختم ہو جائے، اسے مردود کہا جاتا ہے۔ اے موسیٰ کاظم، آپ نے یہ مصیبت دیکھی، لیکن آئے ذرا میدان کربلا میں اپنے جد کو دیکھو۔ لعین آئے، آنے کے بعد جیسے ہی دربار کوفہ میں پہنچتے ہیں، لعین سے مطالبہ کرتے ہمیں بہترین انعام دیا جائے۔ ملعون کہتا ہے کس بات پہ؟ کہتے ہیں نحنو رزقنا صدر الحسین، آپ نے گھوڑوں کی ٹھاپوں حسین کے سینے گوشت کو الگ کر دیا۔ ہمیں اے مولا آپ نے مصیبت دیکھی، مگر آپ کا جلد مرثیہ پڑا دنیا سے جا۔ الذين ظلموا ينقلبون ماتم حسين۔